حضرت عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کرتا، 1 سال جہاد کرتا، 1 سال تجارت کرتا، جو مجھے نفع مل جاتا میں شاگردوں اور حاجت مندوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ 1 سال میں حج کے لیے جا رہا تھا اور وہاں پہ پہنچا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کے بعد سین کعبہ کے اندر میں سو گیا۔ میں نے خواب کے اندر دیکھا 2 فرشتے آسمان سے نیچے حرم پاک کے اندر اترے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ کہنے لگے 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے، کہ بتاؤ اس میں سے کسی کا حج بھی قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہا ان 6 لاکھ میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مالک کہتی ہیں میں نے خواب کے اندر یہ سنا کسی کا حج قبول نہیں، مجھے بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں، کتنی مشقتوں کو برداشت کر کے آئے ہیں، کتنی رقم خرچ کر کے آئے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی اولاد کو، گھر بار کو، رشتہ داروں کے علاقے کو چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن حج کسی کا قبول نہیں ہے۔ بڑا صدمہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی خواب کے اندر دوبارہ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مالک کہتی ہیں کہ میں نے پھر سنا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دمشق کا رہنے والا وہ موچی ہے اور نام اس کا علی ہے، والی کا نام موفق ہے اور دمشق کے شہر میں رہتا ہے۔ کہتے میں بیدار ہوا، حج سے فارغ ہو کر میں نے گھر کی طرف نہیں کیا سفر، میں نے دمشق کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دمشق میں پہنچا اور میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس گھر تک پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک آدمی آیا، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب، میں نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام علی ہے، باپ کا نام موفق ہے۔ کہا کون سا ایسا وظیفہ کرتے ہو، کون سا ایسا ورد کرتے ہو کہ اللہ کا اتنا قبول ہوا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، بس بات یہ ہے کہ میرا جو پیشہ ہے وہ جوتیوں کو گانٹنا ہے، ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی سلائی کرنی ہے، لیکن 30 سال سے میرے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، اللہ کا گھر دیکھوں، وہاں پہ صفا مروہ کے اندر دوڑوں، آب زمزم پیوں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کروں۔ 30 سال سے آنا جوڑ کر ایک درہم جوڑ کر میں نے 3000 درہم اکٹھے کر لیے۔ حج کا موقع تھا، میں نے لوگوں کے ساتھ حج کی تیاری کر لی۔ ایک دن ذہن کے اندر میں اور میری بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ہمسائے سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی۔ میں نے بیوی سے کہا تم بھی پکاؤ، اس نے کہا خرچ کم پڑ جائے گا، حج کی نیت سے تو نے جمع کی رقم۔ تو کہتے میں نے گھر سے برتن اٹھایا، ہمسائے کے پاس گیا، سالن مانگا، اس نے کہا میرے لیے حلال تمہارے لیے حرام۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے بچے 7 دن سے فاقے سے ہیں، 7 دن سے بھوکے ہیں، جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گدھا مرا ہوا تھا، میں نے کچھ گوشت اس کا کاٹ کر گھر پہ آ کے پکا لیا، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے، میرے لیے حلال تمہارے لیے حرام ہے۔ کہتے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، مجھے بڑا رنج پہنچا کہ تمہارے ہمسائے میں لوگ مر رہے ہیں بھوکے اور تجھے خبر کوئی نہیں ہے، ان 3000 درہموں کا کیا کرنا؟ میں نے گھر گیا، 3000 درہم اٹھائے، اس کی ہتھیلی پہ رکھے، کہا کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، ان کی پرورش کرو، ان پہ خرچ کرو، یہی میرا حج ہے۔ کہا میں نے یہ نیت کر لی، میں بیٹھا گھر میں ہوں، حج کے لیے نہیں پہنچا، میری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ غریبوں کی ہمدردی کرنا،